میں تے اس کو چادر لئیے جدو دنیا تو مر کے جاواں کفن والا نہ لباس سونے نبی دی چادر بنا کے جاواں صحابی نبی عقیدہ نبی پاک دے بدن نہ لگن والی چادر بھی فائدہ دیندی ہے اور تیری توحید تن گمراہ کر رہی ہے اور برباد کر رہی ہے جڑی تیری توحید تنادی ہے نبی کوئی فائدہ نہیں دیندا صحابی تے بخاری زبانگے دور کر رہا لے او کفنا فی ہے میں تے چادر منگی اس واسطے سونے دی چادر کے منہ چھپا کے جاواں گا رب راضی ہو جائے گا اللہ اکبر یا نبی میرے دوستو میرے بھائیو کیونکہ حضرت نے تقریر کرنی میں کلوز کر میں ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی قرآن و حدیث کا مفہوم سمجھن دے واسطے ائمہ مجتہدین دی ضرورت ہے اور ائمہ مجتہدین اندر میرے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام ابو حنیفہ دا مقام ہے کہ خدا دی قسم بشارت مصطفیٰ دا بھی مظہر ہے دعائے مرتضیٰ دا بھی مظہر ہے آپ دے والد بچپن اندر حضرت علی دی بارگاہ گئے آپ دے والد صحابت جدو گئے نے حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کے واسطے دعا منگی اے میرے مولا ثابت نو بھی برکت دے انہاں دی اولاد نو بھی برکت دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے پوتے فرماندے نے اسماعیل ابن حماد اے لوگو میرے دادا ابو حنیفہ دا دنیا تے جیڑا علمی سکہ بیٹھے ہویا کوئی مائی دلال ابو حنیفہ دا مقابلہ اس دور اندر نہیں کر سکیا او کہندے مینوں امید اے بشارت مصطفیٰ دا بھی اظہار دعائے علی کے مرتضیٰ دا بھی اظہار اس واسطے میرے دوستو اسی اس امام دی پیروی کردے ہیں اسی انگریزاں تو منگ کے مذہب دے نام نہیں لینے والے اسی کسے 14ویں صدی دے آدمی پیچھے نہیں چلن والے کس امام اعظم پیچھے چلن والے ہیں اللہ دی قسم ہے جس امام کی عظمت نو امام باقر نے بھی تسلیم کیتا ہے امام باقر رحمت اللہ علیہ امام زین العابدین دے بیٹے نے آپ مدینہ پاک رہندے نے اور شاید تو پتہ ہوئے بعض بندے بعض شیعہ لوگ صرف 12 امامہ کا نام لیندے نے وہ صرف نام لیندے نے سچی عقیدت اگر نصیبے تے اہلے یہ جاگ رہے ہوتے بولو کہ نصیبے محمد باقر دا معنی کیے میرے بھائی باقر دا معنی بال کی کھال اتار کر تحقیق سے حقائق نکالنے والی ذات حضرت امام باقر بہت بڑے ماہر عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک اندر امام باقر نو ملن گئے ان لوگاں نے اور انہاں نے وڈیریاں اس ویلے ایک فضا پھیلا دتی کہ ابو حنیفہ اپنی رائے پہ عمل کردا ہے نبی پاک کی حدیث نہیں مندا جدو آپ مدینہ پاک گئے لوگاں تعارف کرایا حضرت اے ابو حنیفہ کوفی آئے نے حضرت امام باقر نے فرمایا تو وہ بندہ ہے جڑے میرے نبی کے حکم تے اپنی عقل نو ترجیح دینا آپ نے فرمایا اے امام باقر آپ دا احترام ساڈے تے نہیں لازم ہے کیوں نبی پاک دا احترام ہے کیونکہ آپ آل نبی ہو اولاد علی ہو ذرا تشریف رکھو آپ نے فرمایا اے امام باقر ایک گل دسو اے فرماؤ کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے امام باقر نے فرمایا عورت کمزور ہے آپ فرمایا ہن عقل تے یہ آتا جدو وراثت دے حصے ملن مرد طاقتور ہے عورت کمزور ہے عورت نو حصہ بالا دیو دی کمزوری دور ہو جاوے مرد نو تھوڑا دیو پہلی طاقتور ہے فرمایا جے میں رائے تے عمل کراں میں آکھاں مرد دی وراثت بالی ہونی چاہیے پر میں رائے تے نہیں چلدا میں آمنہ دے لال دی شریعت تے چل کے کہنا ہاں دو عورتاں دے برابر ایک مرد نو حصہ ملے گا آپ نے فرمایا دیکھو میں رائے پہ عمل نہیں کیتا حضور دے ارشاد پہ عمل کیتا شریعت مصطفیٰ پہ عمل کیتا پھر آپ تو ان کو سمجھ آ رہی تو نہیں آ رہی آپ نے سوال کیتا امام باقر سے آپ نے فرمایا حضرت دستور نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے آپ نے فرمایا نماز افضل ہے آپ نے فرمایا جس وقت عورت ایام ماباری آندے نے انہاں دنوں چ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے نماز افضل چاہیے جدو ایام
ختم ہو جاون عورت نماز کی قضا کرے روزیاں دی نہ کرے کیونکہ نماز افضل ہے آپ فرمایا عقل آتی ہے نماز افضل ہے اتنی قضا ہونی چاہیے پر میں عقل دی گل نہیں مندا میں گل آمنا دے لال دی مندا وا میں بھی کہنا عورت نماز دی قضا نہیں کرے گی روزے دی قضا کرے گی انہاں میرے بھائی اور مسائل ڈسکس ہوئے ہر مسئلے کی جب امام صاحب نے بات کی تھی امام باقر امام زین العابدین دے نور نظر امام حسین دے پوتے کھڑے ہو کے میرے امام کو گلے نہ لگا کے آپ کی پیشانی سے بوسہ دے کے کہا ابو حنیفہ اللہ تیرے پہ رحمت کرے تیرے دشمن برباد کر دینے میں سے نظر آ رہا میرا رب تیرے بچوں میرے نانے دے دین و عزت عطا فرمائے گا یہ ہے امام اعظم کا مقام تائیں تے میرے دوست خدا دی قسم جانن والے کو کچھ اے میں دسو ہیرے دی قدر عام کم کو پوچھندی ہے کہ عقل مندے کو پوچھندی عقل مند جاندا ہیرے دی قدر کے اور امام صاحب دی قدر اے 8 جماعتاں فیل اہل حدیث سے غیر المقلد کی جاندا امام دی قدر پوچھنا چاہنا کہ امام باقر کولو پوچھ امام جعفر صادق کولو پوچھ امام مالک کولو پوچھ امام شافعی کولو پوچھ امام شافعی کہندے نے اگر ساری کائنات فقہ دیاں پکیاں روٹیاں کھا رہی ہے تو صدقہ ابو حنیفہ دا کھا رہی ہے وقت نہیں میں عرض کرا میرے امام دا کی مقام ہے حضور سیدنا داتا علی اجمیری نے کہا یحییٰ ابن معاذ الرائی کہندے نے میں خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی میں کہتی یا رسول اللہ آج تے آپ نظر آئے ہو آپ نے ملنا ہوئے تے آقا کتے ملیا کریے فرمایا عندہ علم ابی حنیفہ تھا میں نو تلاش کرنا چاہتے ہو ابو حنیفہ دا علم کرو مصطفیٰ مل جائے یہ مقام ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دا یہ لوگ کی جانن امام صاحب دا مقام کیے میرے دوستوں اسی طرح اسی ذات کی پیروی کرتے ہیں جنہوں اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ خدا دی قسمیں وقت دے امام بھی ابو حنیفہ نو سلام کرتے ہیں تائیں حضرت شیخ ستار کہتے ہیں ابو حنیفہ بدھ امام اسفیاء سراج امتان مصطفیٰ امام شافعی کی کہندے نے امام شافعی شیر بھی کہندے آپ فرماندے نے عید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ او آدمی ابو حنیفہ دا ذکر بار بار کر اے امام شافعی کیوں امام اعظم دا ذکر بار بار سننا چاہتے ہیں فرمایا عید ذکر نعمان لأن ذکرہ هو المسک ما قررتہ یتدوؤ امام شافعی کہتے ہیں لوگو ابو حنیفہ دا ذکر کیتا کرو ابو حنیفہ دا ذکر ہو کستوری جیڑی تیرے ایمان نو مہکا دے گی جیڑے تیری ایمان یا رسول اللہ میرے بھائی اگر ایک چند لوگ جنہاں کی شروع تو لے کے ذہنیت آخر تک یا دہشت گردی والی ہے یا خدا دی قسم قرآن و سنت در فرقہ اور چوری کرنا ہے اور امت نبی نو گمراہ کرنا ہے اگر یہ لوگ امام صاحب نہ نبی منن امام دا مقام کتنا ہے میں کہنا اگر صرف ایک کو گل سمجھ لیں میں امت دے کتنے بڑی اللہ امام اعظم اپنا امام مندے نے کہ خدا دی قسم تینوں نظر آئے گا حضرت فضیل ابن ایاز حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ دے پہلے بڑے بڑے ولی اللہ اس کو درمیان زمانہ اندر اگر آئے گا حضور سیدنا داتا علی حجویری حضور پیر چشتیاں خواجہ غریب النواز سیدی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور سیدنا مجدد الفسانی میرے بھائی اسی طرح اگر آگے چلیں گا حضرت پیر پٹھان
پیر سیال پیر مہر شاہ تاجدار گولا پیر سیال اور حضور ضیاء الامت سارے دے سارے ولی امام اعظم دی پیروی کرن والے نے امت دے اتنے اولیاء اللہ کسی امام دی پیروی کرنا نہیں پیدا ہوئے جتنے امام ولی اللہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ دی پیروی نال ہوئے تائیں میں کہنا کہ میرے دوستو جنہاں دے مقتدی اے نے انہاں دے امام دا حال ہے صفے اقتدا میں کھڑے اولیاء مطلب تو شیر سے جاگ دے رہا ہے صفے اقتدا میں کھڑے اولیاء ایسے ناز امامت تلاش بولا بولا ایسے ناز میرے بھائی اگر چند لوگ نہیں مندے امام اعظم کی عظمت اندر فرق نہیں آئے گا آج تک دنیا پہ 3 اسلامی بڑی مملکتاں بنیاں نے کتنی بڑیاں میرے بھائی اگر ذرا علم دا ٹچے تینوں اگر تاریخ اسلام دا تین ٹچے میرے بھائی سب نالوں بڑی دنیا کے اسلامی حکومت پہلی خلافت عباسیہ پھر اس تو بعد میرے بھائی ترکان دی خلافت عثمانیہ یا مغلان دی مغلیہ خاندان دی حکومت بر صغیر کے اندر آئیے ذرا غور کرو آج تو نا دن اسی ہدایت والے ہیں باقی سارے گمراہ نے آج تک دنیا تے جتنی بڑیاں مملکتاں بنیاں نے انہاں اندر اگر میرے بھائی لا اسٹیٹ یعنی حکومتی قانون بن کے حضور کی امت اندر سب نالو جاری و ساری ہویا تے امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ بنی ہے اور ان تینوں بڑیاں مملکتاں دا قانون مملکت فقہ حنفی بولو کی سی کیا یہ سارے گمراہ نے اور ایک چند چھوکرے آج ہدایت سے نے کوئی تو عقل وچ گل آئیے کوئی نہیں آئی تو سمجھ آئیے کوئی نہ اور میرے امام کے او نے میرے بھائی وقت نہیں خدا دی قسم ایک ایک کرنو اگر چھیڑا رات ختم ہو سکتی ہے میرے بھائی ہر شے اپنے انجام نال پہچانی جاندی ہے جدو میرے امام اعظم نو ظالماں نے ظاہر کرایا فلما احس بموته خر ساجدا جو ہی پتہ چلیا سحر میرے جگر تے اثر کر دیا امام صاحب سجدے اندر پہ گئے نے اس امام دی عظمت کی عالم ہے جنوں رب نے موت دیتی ہے فما فهو ساجد اس حال اندر امام دی روح قبض ملک الموت نے کی تھی کہ میرے امام سجدہ کر رہے ہیں بولو کی کر رہے ہیں یہ مقام ہے امام اعظم دا اس واسطے اپنے مقدر تے ناز کر تے نو امام ملیا جس امام دی امامت سے ائمہ بھی ناز کر دینے صوفیاء بھی ناز کر دینے دعا ہے اللہ انہاں وچ وچا ڈالن والے والے سنت نو بچائے اور عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی دے اللہ ثابت رہن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ